نام کی جے جیکار ہاللویا. خدا ہم تیری پریزنس کو فیل کرتے ہیں, ہم تیری انوائنٹنگ چاہتے ہیں, ہم تیرا مسا چاہتے ہیں آج. ہاللویا. آج کی اس عبادت کے وسیلے خدا ہم تجھے جلال ملے, تجھے جلال ملے. ہاللویا. ہم تیری بڑی شفقت کا ہاتھ مانگتے ہیں آج اس جگہ پر. ہاللویا. ایک ایک بھائی بہن بیٹے بیٹی کے لیے تیری سلامتی کی دعا کرتے ہیں, تیری جلالی قدرت کو آج ایک ایک زندگی کے لیے مانگتے ہیں. پربھو تو ایک بڑا کام کر ہماری زندگی میں. ہاللویا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. خداوند ہم بڑے ایمان سے تجھے ویلکم کرتے ہیں. ہاللویا. ہم تجھے مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں. ہاللویا. فادر ان the name of Jesus. ہاللویا. ربا کربا شلیمان ترا زلالات رسوری ڈلبا. ہاللویا. خداوند تو اپنی قدرت کو جاری کر آج. ہاللویا. تیرا مسا, تیری انوائنٹنگ آئے, او تیرا ہاتھ ایک ایک زندگی پر آئے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور خداوند ان سارے طوفانوں کو تیرے یسوع نام میں تھم جانے کا حکم دیتے ہیں. ہر ایک وہ قیاس جو ایٹماسفیئر کے اندر ہے خداوند یسوع کے نام میں اسے ریبیوک کرتے ہیں اور خدا کام اور پیس کو ریلیز کرتے ہیں زندگیوں کے لیے, ذہنوں کے لیے. خدا او خداوند یسوع کے نام میں ذہنوں کا ابہام جاتا رہے, بے چینی جاتی رہے یسوع نام کے اندر. ہاللویا. ہم تیرے اطمینان کو ریسیو کرتے ہیں, ہم تیرے اطمینان کو ریسیو کرتے ہیں. ہم تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں. تیرا شکر اور رحم, فضل اور اطمینان ایک ایک زندگی پر ہو یسوع کے نام میں. ہم اپنی خطاؤں کو مانتے ہیں. او خدا جو کچھ ہم نے جانے اور انجانے میں کیا ہے خدا اس کا اقرار کرتے ہیں. خدا یسوع نام کی قدرت کے وسیلہ تو ہم پر رحم کر. تو میرے دل کو جانتا ہے خداوند, تو میری کمزوریوں کو جانتا ہے, او تو میرے گناہوں کو جانتا ہے, تو ایک ایک بات کو جانتا ہے. ہاللویا. اس لیے تیرا رحم چاہتا ہوں, تیرا رحم چاہتا ہوں. ہاللویا. تاکہ تیرا فضل جاری ہو, تاکہ تیرا فضل جاری ہو. او ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آج دلیری سے آتے ہیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. او یس لارڈ ہمیں تیرے فضل کی ضرورت ہے. او یس لارڈ ہمیں تیرے فضل کی ضرورت ہے. خدا اپنی قدرت کو جاری کر, اپنی قدرت کو جاری کر. ہاللویا. ربا کربا شلیمان ترازول. او خدا تیری انوائنٹنگ چاہتا ہوں. او ایک ایک انسٹرومنٹ پر تیری بلیسنگ چاہتا ہوں, گانے والوں پر, بجانے والوں پر, سننے والوں پر, او سنانے والوں پر, خدا شیئر کرنے والوں پر. او تھینک یو جیسس. ہاللویا. ایک ایک کو بلیس کرتے ہیں, ایک ایک کو بلیس کرتے ہیں, ایک ایک خاندان کو بلیس کرتے ہیں خدا. ہاللویا. خداوند ہاللویا. او خداوند جو اپنے خداوند تیرے دیے ہوئے میں سے تجھے لوٹاتے ہیں, ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں, ان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں. ہاللویا. بڑھوتری چاہتے ہیں ان کے. ہاللویا. او ایک ایک چیز کو بلیس کرتے ہیں خدا. جہاں جہاں تیرے خادم کام کر رہے ہیں خدا, ہم ان کے لیے, ان کے گھرانوں کے لیے سلامتی چاہتے ہیں. تیرے مقدس بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا تیری برکت مانگتے ہیں. ہاللویا. ربا کربا سلینن ترا. او تیرا نام عزت اور جلال پائے. ہاللویا. ہم تیرے اسپرچل فلو کو مانگتے ہیں, تیرے اسپرچل فلو کو مانگتے ہیں یسوع کے نام میں. ہاللویا. ربا بکوری شلیمان ترا. او خداوند اپنی قدرت کو جاری کر. او دعا کریں گے, سب دعا کریں گے مہربانی سے. او خداوند تیرا شکر ہو. پریز دی لارڈ. ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, خداوند کے لیے. ہاللویا. ایک زندہ قربانی ہونے کے لیے. آئیے ہم اپنے آپ کو ایک زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کریں. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. آؤ خداوند جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں زوم پر یا فیس بک پر, مہربانی سے اس دعا میں شریک ہوں. آپ کہیں پر بھی ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, خداوند ایک ہی خدا ہے. او ایک ہی خدا ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے. آپ اس سے مدد مانگیں آج. ہاللویا. کہ خدا ایک عجیب طور سے کام کرے ہماری زندگیوں میں. اور آج کے دن کو آؤ ہم اس کے فلو کو مانگتے ہیں, ہم اس کی برکت کو مانگتے ہیں کہ اس کا مسا محسوس کریں, اس کی پریزنس کو فیل کریں, اپنے خیالوں کو, سوچوں کو, ارادوں کو سے دیتے ہیں. او یس لارڈ. ہمیں او ریکھابا رسلیمان ترا. او لاماسی ریکالابا رسلنان ترا دا. ایلیمان رسلیمان ترا زول درا بی ریکالابا. ہاللویا. ہاللویا. گلوری ٹو گاڈ. گلوری ٹو گاڈ. گلوری ٹو گاڈ. ہاللویا. ان the name of Jesus. او خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں, اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا, تجھے جلال ملے. بڑی برکت دے, بڑی برکت دے, بڑی برکت دے خدا. ہاللویا. ربا شلمندا لا 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 سوری لا لا درسو. ایک ایک کو بلیس کر, ایک ایک کے ساتھ ہو. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh خداوند تیرا مسا, تیری انوائنٹنگ چاہتا ہوں ہاتھوں پر, گلے پر, ایک ایک چیز پر, ذہن پر, دل پر, خیالوں پر, کیونکہ خدا یہ تو ہے جو ہم کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے. اس لیے ہم بڑی عاجزی سے تیرے آگے, تیرے اپنے آپ کو تیرے مذبح پر پیش کرتے ہیں قربانی ہونے کے لیے.
قربانی ہونے کے لیے جو زندہ پاک اور تجھے پسندیدہ ہے. تو ایسی بدن چاہتا ہے جو زندہ پاک اور تجھے پسندیدہ ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. بڑی برکت دے یسوع کے نام میں. آمین آمین.
praise the Lord. आइए हम दुआ करते हैं और दुआ में आगे बढ़ते हैं. Hallelujah. Rabba Bakara Shelinam Tara Zora Bakala Shelinam Tara. Oh खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज की बरकत के लिए. हालेलुया. तेरी प्रेजेंस के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं. हालेलुया. तेरे मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं. हालेलुया. Oh, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. खुदा तेरा शुक्र हो तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम और तेरे तरस के लिए. खुदा तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो. praise the Lord. Oh खुदावन तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं. खुदा तेरी बड़ी रहमत के लिए शुक्रगुजार है. खुदा तेरा शुक्र हो आज के दिन तू हमें लीड कर, हमें ब्लेस कर, तेरी हजूरी के अंदर आते हैं. ओ खुदावन तो हर एक बात में इज्जत और जलाल पाए, तो हर एक बात में इज्जत और जलाल पाए. तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की जय जयकार हो. हालेलुया. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. We honor you, we praise you, we worship you. Hallelujah, we glorify you, Lord. Hallelujah. Rabara Selinam Tarazo. Oh, glory, glory, glory. पिता हम तुझे honor करते हैं, हम तुझे worship करते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, खुदावंद अपनी कुदरत को जारी कर, अपनी anointing को. Hallelujah. हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, हम तेरी प्रेजेंस के अंदर हैं. Yes Lord, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, we declare victory, we receive victory in the name of Jesus. खुदा oh कमजोर बदन जोरावर हो जाएं, बीमारियां यीशु नाम में जाती रहें. खुदा तेरा जलाली हाथ बढ़े, तेरी कुदरत काम करे. खुदा हमें स्पिरिट में अलाइन कर यीशु नाम के अंदर. मैं हर एक किस्म के ख्यास को रिब्यूक करता हूं यीशु नाम में. हालेलुया. खुदा हम तेरी कुदरत काम करे, तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसाइके को ब्लेस करे आज. हालेलुया. ओ खुदावन तू जोरावर खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाबंदों का खुदा, तू लश्करों का रब है. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो. कदूस बाप तेरा शुक्र हो. तू जलाल की बादशाह है, तू जलाल का बादशाह है, तू कमाल का बादशाह है, तू बादशाहों का बादशाह है. ओ खुदावंद क्योंकि तू जलाल के साथ फतमंद हुआ है. हालेलुया. ओ खुदावंद तूने रथ को ओ सवार समेत समंदर में डाल दिया है. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो आज की इस मुबारक हाली के लिए. शराबरा शलेमान रसूल दरबे बरसी हम से मिल के साथ मिलकर दुआ करते हैं. हालेलुया. रबाबा खरब सेलिनाम तरा ओ रबाबा खरब सेलिनाम तरा जो दरबी ओ रमसोरी दलाला शानम दलाला सोरी दलाला दरसी. ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर खुदा. ओ खुदा जो भी तू चाहता है आज खुदा तुझे नाम कर यीशु. हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद. हालेलुया जीसस. सारी रेजिस्टेंस को भांजते हैं मेरे यीशु. ओ खुदा ताकि तेरा बराज यहाँ पे छा जाए खुदावंद. हालेलुया. सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज को तेरे आगे रखता हूँ मेरे यीशु. हालेलुया जीसस. मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ. हालेलुया, हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ. हालेलुया. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, praise the Lord. बचावेगा. ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है वो देना. ओ जोर
सी मेरा ओ छुड़ाने वाला, पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आके ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचा देगा, आके ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचा देगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा, ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचा देगा। तेरी रचना भरी
تسلی کا چشمہ یہوہ یری تسلی کا چشمہ یہوہ پاویں بریاں رواں پاویں لشکر ہون تیری اگ نال سڑ کے او سارے مرن پاویں بریاں رواں پاویں لشکر ہون تیری اگ نال سڑ کے او سارے مرن کر دیندی اے تباہ تیری اگ دی چھڑی تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری دستے جائے تھانو کرنی ہے یہوہ دستے جائے یسو 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 دستے جائے جب دے جائے تیرے ناتوں شانہ والیا واری جائے تیرے ناتوں شانہ والیا واری جائے یسو 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 دستے جائے کہندے جائے تیرے ناتوں شانہ والیا واری جائے تیرے ناتوں ہے حیاتی خون تیرے تو خلاصی تیرے ناتوں ہے حیاتی خون تیرے تو خلاصی خون تیرے تو خلاصی تیرا رتبہ سب والا کہنے جائے تیرا رتبہ سب والا کہنے جائے یسو یسو کہنے جائے تیرے ناتوں شانہ والیا باری جائے تیرے ناتوں شانہ والیا باری جائے تیرا پرچار کران گے تے تو جیاں تے مران گے تیرا پرچار کران گے تے تو جیاں تے مران گے او تے تو جیاں تے مران گے اپنی سولی نو کھا کے مردے جائے اپنی سولی نو کھا کے تردے جائے یسو 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 کہنے جائے دستے جائے تیرے ناتوں شانہ والیا ماری 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 جائے ہاللویہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں خدا ان کے حضور آتے ہیں ہاللویہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں ہاللویہ جیسس ہاللویہ اس کا شکر کرتے ہیں ہاللویہ جیسس ہاللویہ جیسس تیرے سے بول خدا تو ہم سے بات کر خدا ہاللویہ جیسس
You're my way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're my way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. तेरा रूह जुम्बिश करे इस जगह में खुदा ओ हालेलुया जीसस हालेलुया जैसे ओ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया गीत गाते हैं जुए बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया टूटेंगे जुए भी टूटेंगे
यीशु छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीहा यीशु छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. दुआ करते हैं। खुदा बाप आसमानी, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए। खुदा तेरे कलाम की तरफ बढ़ते हैं, तेरी हजूरी का आवाज़ उठाते हैं। आज की प्रस्तुत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, हालेलुया। तो अपनी बड़ी कुदरत के वसीला आज हमें संभाल, तुझे जलाल मिले, यीशु के नाम में आमीन। सर को उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ किताब मुकद्दस खोलिए मेरे अजीज़ों, हिब्रू चैप्टर 12। आज हम थोड़ा जल्दी शुरू कर रहे हैं, मुझे कुछ वर्सेस पढ़नी होंगी, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए चाहा कि हम जल्दी से शुरू करें, कलाम की तरफ आएँ। चैप्टर 12 वर्स 18 से मुझे नहीं मालूम कि सुनने वाले इसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मुझे कलाम मुकद्दस को ऊपर से पढ़ने में बहुत ज़्यादा बरकत महसूस होती है। और जब मैं कलाम को पढ़ता हूँ या आप कलाम को पढ़ते हैं तो मेरे अजीज़ों, आप ज़रूर बड़े गौर से इसको सुने और बड़े गौर से इसको समझें कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो क्या है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें जब भी कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं हमें बड़े इस बात का एहसास रखना चाहिए कि खुदा हमसे बात कर रहा है, और जब वो हमसे बात कर रहा है तो फिर हमें उसकी बात को सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए भी। बट इज ऑल ओके? राइट जी। चैप्टर 12 वर्स 18 से पढ़ूंगा। लिखा है, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था, और वो आग से जलता था, और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वालों ने दरख्वास्त की, हमसे और कलाम ना किया जाए, क्योंकि वो इस हुक्म की बर्दाश्त न कर सके कि अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए। और वह नज़ारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं नहायत डरता और कांपता हूं। मेरे साथ आइए ज़रा एक्सोडस चैप्टर 19 में, एहबार की किताब का 19वां बाब। आई वांट टू रीड कपल वर्सेस देयर एज वेल। खुदावंद तेरा शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। हो खुदावंद तेरा शुक्र। खरूज की किताब का 19वां बाब पहली आयत में लिखा, और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावन ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा, तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठा कर अपने साथ ले आया। ईमान। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो हो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनकी रूबरू वो सब बातें
جو خداوند نے اسے فرمائی تھی بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا لوگوں کے پاس جاؤ اور آج اور کل ان کو پاک کرو اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں۔ اور اگر میں اس کو شارٹ کرتا ہوں تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ 12ویں آیت پڑھ لیتا ہوں، 11ویں چھوڑ دیتا ہوں، ایک دو آیتیں اور بھی چھوڑوں گا۔ اور تو لوگوں کی طرف ہاتھ باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ اور پھر اگلے دن ہی کیا ہوا، اور خدا ان سے کلام کرنے لگا، اور لکھا ہے جی خدا تیرا شکر ہو، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ 21ویں آیت پھر پڑھتا ہوں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دیتا، ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتیرے ہلاک ہو جائیں۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے تو ہم کو تاکیداً کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو۔ خداوند نے اسے کہا نیچے اتر جا اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں، تا نہ ہو کہ مائی آئی پیڈ از مسنگ، کہ خدا ان پر ٹوٹ پڑے یا ایسے کچھ ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ اور 20ویں باب میں آتے ہیں جی جلدی سے، نیکسٹ چیپٹر۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں، اور یہ 10 حکم ہے، ٹھیک ہے جی، جو 10 حکم خدا نے دیے ہو، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ 18ویں آیت میں 10 حکموں کو چھوڑ کر آتا ہوں، اور سب لوگوں کے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ تو میرے عزیزو، جو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کلیسیا، خدا کے لوگ، خدا کے بلائے ہوئے لوگ۔ اور ہم یہاں پر ان لوگوں کا ذکر پاتے ہیں عبرانیوں کے 12ویں باب کے اندر، جن کو خدا نے پہلے کلام دیا تھا، جنہوں نے خدا کے بہت سے معجزے دیکھے۔ اور اگر ہم 19 چیپٹر کے شروع میں پڑھیں تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں ان کو ایک خاص مملکت بنانے والا ہوں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، اور ان کو بتا کہ دیکھ میں نے مصر سے ان کو کیسے نکالا، کیسے میں نے معجزات کیے اور ان کو لایا۔ یہ خدا یاداشت بحال کر رہا ہے اسرائیل کی۔ اور پھر خدا نے ان سے بات کی، بات بڑی اچھی تھی، بڑی سمجھ آنے والی تھی، لیکن لوگوں نے یہ درخواست کی کہ خدا ہم سے بات نہ کرے۔ موسیٰ تو خدا کی بات سنا کر اور تو ہی آ کر ہم کو بتایا کر۔ یاد رکھیں، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر اسرائیلی مار کھا گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کی نیچر سے ڈینائی کیا۔ ان کی توجہ ماحول پر چلی گئی، ان کی توجہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہونے والا تھا اس پہ چلی گئی، اور وہ سب کیا تھے؟
کیا سرائیاں. اگر حد ٹوٹ گئی, اگر کوئی جانور چڑھ گیا, اگر کسی نے ہاتھ لگا لیا تو کیا ہوگا؟ ریئلی یہ بہت خطرناک ہو جائے گا, یہ نہیں ٹھیک ہوگا. تو اس کا ایک سمپل حل نکالتے ہیں, ریفیوز گاڈ ٹو اسپیک. اور خدا نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا. خدا نے بات تو مانی, لیکن جب انہوں نے خدا سے سننے سے انکار کیا تو ان کو عمل کرنے میں بھی بڑی مشکل پیش آئی. بلکہ انہوں نے عمل کیا ہی نہیں, ان سے ہوا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلام کرنے والے کی رسپیکٹ کو برقرار نہیں رکھا. حالانکہ موسیٰ کے ذریعے خدا بات کرتا تھا, اور پھر ان سب کو اپنی جان کی اتنی فکر تھی, ان کو موسیٰ کی جان کی کوئی فکر نہیں ہے جو ان کا لیڈر ہے. اور یہ تو انہوں نے خروج 32 باب میں ثابت ہی کر دیا کہ جب دوبارہ موسیٰ پہاڑ پر گیا اور اس نے دیر لگائی تو انہوں نے اس کے بھائی ہارون کے پاس آ کر کہا, ہمیں نہیں پتا اس موسیٰ کو کیا ہوا. کچھ اس طرح کے ورڈز ہیں بڑے ہارڈ. تو ہمیں ایک دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے, اور پھر ہم اسی کو کہیں گے یہ ہمیں مصر سے نکال کے لایا ہے. حالانکہ اگر آپ خروج کے 20ویں باب کو پڑھیں تو وہاں خدا نے ان کو لٹرلی کہا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو ڈھونڈتے ہیں, مجھے معاف کیجئے ذرا, میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. 20ویں باب میں آئیے واپس. ہو پریز دی لارڈ. 20ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی, تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے گھڑ نہ لینا. کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا, نہ چاندی کو نہ سونے کو دیوتا کو. لیکن اگر ہم اس کے 32ویں باب میں آئیں, لیٹس کوئکلی, پریز دی لارڈ. پہلی آیت میں لکھا ہے, جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے, اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد خدا موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا. اس کو جو ہو گیا ہے اس کو دریافت کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی. تو ایسا کر, ہمیں ایک اور دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے. یہ تھوڑی دیر پہلے خدا کی بات سن رہے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا 19ویں باب کے شروع میں کہ ہم خدا کی بات مانیں گے. اور جب مانیں گے پھر خدا نے جو احکام دیے, 10 احکام دینے کے بعد خاص طور پر یہ بھی خدا نے کہا کہ سونے اور چاندی کا کوئی دیوتا نہیں بنانا. رائٹ. تو این جو خدا کے بارے میں حکم تھا, اسی حکم کو انہوں نے توڑنے کا پلان بنایا. لیکن میرے عزیزو, یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی, لیکن ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی ہیں کہ جب ہم سے خدا بات کرنے آئے تو ہم یہ نہ کہیں خدا ہم سے بات نہ کرے. دس از اے کی ہیئر. اب آتے ہیں جی ہم ہیبرو چیپٹر 12 کے اندر. پریز دی لارڈ. خدا تیرا شکر. اب میں پڑھتا ہوں جی 22ویں آیت. بلکہ تم کہاں آئے ہو, یعنی کہ میں اور آپ کہاں آئے ہیں, سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس, اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں, اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع
اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. اب رسول مقدسوں کو، خدا کے لوگوں کو یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ تم اس پہاڑ کے پاس تو نہیں آئے، لیکن تمہیں اور کچھ چیزیں تمہارے سامنے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم سیون کے پہاڑ کے پاس آئے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. سیون کے پہاڑ کا کیا مطلب ہے؟ سیون کے پہاڑ کا مطلب ہے یروشلم. یروشلم میں کیا چیز اہم ہے؟ ہیکل. تو ہیکل سے کیا مراد ہے؟ ہم خدا کی ہیکل ہیں. ہم خدا کی ہیکل ہیں. دو ہی تو ہیکلیں ہیں، ایک یروشلم میں ٹیمپل ہے، اور بائبل کے اندر دوسری دفعہ لفظ ٹیمپل یوز ہوا تو وہ ہمارے لیے ہوا. پالوس نے کہا تم خدا کا مقدس ہو. تو اب جب ہم دعا کرتے ہیں یا ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم کوئی سیون کے پہاڑ کے پاس تو نہیں جاتے، لیکن ہم کیا ویولائز کرتے ہیں؟ خداوند میں تیری ہیکل ہوں، میں تیرا مقدس ہوں، اور اس مقدس میں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اس مقدس میں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ خدا کی حضوری مقدس کے اندر ہے. تو یہ تو بگننگ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے خدا کے پاس آنے کا. ہیکل بھی وہ جگہ تھی جہاں سے خدا کلام کرتا اور ڈائریکشن دینے لگا، کیونکہ خدا نے کہا میں اپنے لوگوں کے بیچ میں رہوں گا، میں ان میں چلوں پھروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا، وہ میرے لوگ ہوں گے. کیوں خدا نے کہا اپنے آپ کو پاک کرو؟ کیوں اس نے کہا؟ میرے ساتھ آئیے ذرا 2 Corinthians chapter 6 کے اندر. praise the Lord. چیپٹر 6 ورس 12 میں لکھا ہے ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں. پالوس کہتے ہیں کرنتھینز کو، مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے. پاس میں فرزند جا کر تم سے کہتا ہوں تم بھی اس کے بدلہ میں کشادہ دل ہو جاؤ، بے ایمانوں کے ساتھ ناہوار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول. اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم مقدس ہیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کا مقدس نہیں سمجھتا، یا وہ مقدس نہیں بنا، یا وہ بننا نہیں چاہتا، خدا نہ کرے کہ وہ نہ بننا چاہے، تو پھر یہ آیتیں اس کے لیے کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی. یہ جسٹ ایک ڈسکرپشن ہے پولوس کی. جیسے اس وقت کے لوگوں کے لیے ڈسکرپشن کیا تھی؟ سونے اور چاندی کے دیوتے نہیں بنانے. لیکن 32ویں باب میں انہوں نے جو سجیسٹ کیا، ایگزیکٹلی وہ سجیسٹ کیا جو خدا کا ڈائریکٹلی حکم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ان لفظوں کی کوئی وقت ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان حکموں کو دینے والے کی کوئی عزت ان کے لیے نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی، ہم نہ کہیں مر جائیں. ان کا خیال تھا کہ جتنے آج تک مرے ہیں وہ سارے بادل کی وجہ سے مرے ہیں. اب تک جتنی دنیا میں اور مصر میں اموات ہوئی ہیں وہ ساری وہ بادل گرجنے اور نرسنگے کی آواز سے اور اس پہاڑوں کے ہلنے سے ہی مرے ہیں آج تک. انہوں نے سوچا کہ یہ بچو بھائی، بچو، خدا سے بچو، اوپر ہی نہ گر جائے آ کے. رائٹ؟ دس از ہیومینٹی. دس از ناٹ ہیومینٹی، دس از کارنیلٹی. یہ ہے سیلفش ہونا، یہ ہے سیلف لو. بے ایمانوں کے ساتھ ناہوار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال سے کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. اور اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے تو آپ کو ورڈ ٹیمپل ملے گا. ناٹ سینیگاگ، ناٹ چرچ بلڈنگ، ٹیمپل. دا ٹیمپل آف گاڈ از اونلی ڈیزائنڈ بائی گاڈ ہمسیلف، جو سب سے پہلے سلیمان نے بنائی، اور اس سے پہلے خیمہ اجتماع جو موسیٰ نے بنایا. اور خدا نے اس کی لمبائی، چوڑائی، ایک ایک چیز، اس کا ایک ایک حصہ، ایون اس کے کرٹنز، ایک ایک چیز خدا نے خود بتائی کہ یہ ایسے ہوگی. چنانچہ خدا نے فرمایا، دا بیوٹیفل تھنگ جو یہ ہے، میں ان میں بسوں گا.
हाँ, लोगों में, क्योंकि हम सिय्योन के पहाड़ के पास आए हैं ना, खुदा से बात करने आए हैं, खुदा से मिलने आए हैं। क्यों? क्योंकि हम तो निजात पाए हुए लोग हैं, हम तो खुदा के लिए अलग किए हुए लोग हैं, खुदा के पास आ गए हैं। मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। यह है खुदा का प्लान हमारे बारे में। मैं अपने रहने के लिए एक घर बनाऊंगा, हालेलुया, और वो मकदस कहलाएगा, उसका नाम टेंपल होगा, और मैं उसमें रहा करूंगा, मैं उसमें बसा करूंगा, मैं उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और आगे लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, यह है प्यारो रीजन, ओ प्रेज द लॉर्ड, यह है प्यारो रीजन, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। फिर जाकर बात बनेगी और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादरे मुतलक का कौल है। तो ये जो सारा कमाल है ना, वो इस कौल में है। और अगर कोई कहे कि कौल छोड़ें जी, कौल छोड़ें, आप इबादत पे तवज्जो दें, तो आ गया, गिरजे जाते हैं, that's okay। मुझे भी बड़ा पसंद है गिरजे जाना, मैं तो गिरजे जाने वालों के खिलाफ नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा तो मैं खुद ही जाता रहा बचपन से। मुझे तो कहते थे कि असा एक बंदा गिरजेली रखे हुआ है, तो फिर और भी मज़ा आता था कि मैं, कमाई तो मेरी थी नहीं, तो चंदा मेरे पास होता कोई नहीं था डालने के लिए। तो फिर मेरे रिश्तेदार मुझे सुबह सुबह के कहते थे, यार साढ़े को तो जाया नहीं जाना, तो तू तो गिरजे जाना ही है, तो फिर साढ़ा चंदा पा दी। मैं खुश हो जाता था, मैं कहो प्रेज गॉड, मैं तो खाली जेब जाना था, तो ये तो मौजें लग गई। मैं कहता था, लो जी लो, बिल्कुल मुझे दो चंदा। और मैं कईयों का चंदा उठाकर इतवार को चर्च जाया करता था। खुदा का शुक्र। इसलिए मैं चर्च के खिलाफ नहीं, कभी इसको नेगेटिव नहीं लेना आपने, और आप, मुझे पता आप नहीं लेंगे, आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो खुदा तेरा शुक्र, रबा बखला बशली नाम तरो। इसलिए मेरे अजीजों, हम सिय्योन के पहाड़ के पास आए हैं। अगर आप खुदा के पास आकर सिय्योन को व्यू नहीं कर सकते, उस हैकल को व्यू नहीं कर सकते, अपने आप को व्यू नहीं कर सकते, what else we can do? वो उस पहाड़ को व्यू नहीं कर सके। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमें नहीं ये पहाड़ कोहे सीना वाला चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये भाई हिल रहा है। ओ रियली? ओ कई लोग कहते हो ना ना ना, गिरजे नहीं जाना, बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। रियली वाकई बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सू और छिड़काव के इस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। और अगर यहां पर जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम का मतलब नया यरूशलेम है, तो उसके अलावा जितने लोग यहां पर जिनका जिक्र है, ये सब सुनने वाली पार्टी है। मैं आपको बताने लगा हूं आसमान की नेचर, खुदा की नेचर। खुदा को सुनने वाले लोग चाहिए, सुनने वाले। और ये खुदा के लोगों की पहली खूबी है कि वो खुदा की आवाज का, उसकी डायरेक्शन का इंतजार करते हैं। फरमा, खुदा तेरा बंदा सुनता है, क्योंकि खुदा को इंसान की अटेंशन चाहिए, खुदा की अपनी जात से शुरू करके, खुदा की अपनी जात से। खुदा ने कहा, क्या जिसने कान बनाया वो खुद नहीं सुनता? खुदा की अपनी नेचर सुनना है। अगर सुनना ना हो तो मैं दुआ क्यों करूं खुदा से? सबसे ज्यादा तो मुझे शौक है कि खुदा सुने। जब मुझे इतना शौक है खुदा सुने, तो मैं क्यों कहूं खुदा मुझे कुछ ना कहे, किसी और को कहे, और फिर वो आके मुझे बता दे। वाई नॉट मी? क्या खुदा मूसा को प्यार नहीं करता था? क्या खुदा ने इस्राएल के लिए मूसा को मुकर्रर नहीं किया था? क्या उन्होंने मूसा के अलावा किसी अजनबी आदमी का नाम लिया था? नो, एग्जैक्टली वही बंदा तो खुदा ने अपॉइंट किया हुआ था। लेकिन तो भी खुदा को यह बात याद रही, दे रिफ्यूज्ड मी।
اب ان کا سسٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہے. اور یہی ہوا جب ہم حکم دینے والے کو دیکھنا نہیں چاہتے نا. حکم کیسے مانیں گے؟ اوہ پریز دی لارڈ. اگر آپ کو اپنی اتھارٹی کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرتا ہو, آپ سمجھیں گے آپ کو اس کے حکم سے بڑا پیار ہوگا. آر یو کیڈنگ؟ کوئی مجھے بتائیں ذرا, جو اپنی اتھارٹی کو پیار نہ کرتا اور اس کے حکم کو پیار کرتا ہو, بلیو کریں دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ان مائی لائف کیسا ہوا ہو. آپ جس کا حکم ماننا چاہتے ہیں, پہلے آپ کو اس کو پیار کرنا پڑے گا, پہلے آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی, پہلے اس کی شکل دیکھنی پڑے گی, پہلے اس کی شکل کو پیار کرنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھی ہے, ہو سکتا ہے وہ مالک بڑا ظالم ہو, لیکن کلام کہتا ہے نو, ان کے بھی تابع رہو. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو طریقہ ہے عمل کا, اور خدا نے دیکھا لوگوں نے ریفیوز کیا ہے, اور یہ سب کے سب سننے والے ہیں. پریز دی لارڈ. زندہ خدا کے شہر آسمانی یروشلم, لاکھوں فرشتے سنتے ہیں کیا؟ ہو متی کے انجیل میں لکھا 18ویں باب میں, ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھوکر نہیں کھلانا. ان کے فرشتے, میں چاہتا اس کو پڑھتا ہوں ذرا, میں اگر بک میں تھوڑی سی اوپر نیچے کر جاؤں تو مجھے معاف کیجئے. ہو پریز دی لارڈ. ہو را بابا کالا شندر چیپٹر 18 کی ورس 9 میں لکھا ہے, اگر تیری آنکھ تجھ کو ٹھوکر کھلائے اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے. کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے. بٹ مائی ریئل ورڈ از 10, خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا. ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا. کیوں, کیا ہوا جی؟ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. منہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تاکہ سنیں ان چھوٹوں کے لیے حکم کیا ملنے والا ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتے ہیں پہلے باب کی آخری آیت میں, کیا یہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کے لیے بھیجی گئی؟ فرشتے یہ کیسے خدمت کرتے ہیں؟ ان کی بگننگ کہاں سے ہے؟ بہت توجہ سے اپنے مالک کی شکل دیکھ رہے ہیں تاکہ آرڈر کو مس نہ کر جائیں, ٹائم ویسٹ نہ ہو جائے. What the Bible says. آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. Behold the face of my Father which is in heaven. This is the nature of heaven. To be attentive, to be alert, to be listening phase. Praise the Lord. اب ہم واپس آتے ہیں عبرانیوں 12ویں باب میں. جی ہم کن کے ساتھ جڑے ہیں؟ ہم سننے والی پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں. اس پارٹی میں کون کون ہے؟ فرشتے ہیں, پلوٹوں کی عام جماعت ہے یعنی کلیسیا. ہاں کلیسیا کیا ہے؟ سننے والی. 7 کلیسیاؤں کو جب مکاشفہ میں کلام دیا گیا, ان کے فرشتوں کو میسج دیا گیا, تو اینڈ کہاں سے ہوا؟ جن کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور یہ سارا کمال سننے کا ہی ہے, یہ سب کچھ سننے کا ہے. آپ کہیں گے ریئلی؟ ہم تو سوچ رہے تھے عمل کا ہے. نہیں تو عمل تو ہو ہی نہیں سکتا. عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ عمل تو ہم تو انسان ہے, کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو اس بیج کو لینا ہے دل کے اندر, پھر وہ دل میں بیٹھ جانا ہے, پھر اس نے پھل لانا ہے. اب ذرا میرے ساتھ آئیے لوک چیپٹر 8 کے اندر. ہو ربا بکلا باشری نمبر. لوک چیپٹر 8 کے اندر آپ بڑے اٹینٹیو ہو کے بھائی, اگر آپ کو نیند آئے آپ کھڑے ہو جائیں پلیز. پالوس کی جماعت میں ایک آدمی کھڑکی میں سو گیا تھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اس کو جگانے والوں نے کیوں نہیں جگایا, لیکن میں ویسے سونے والوں کو پرسنلی پسند کرتا ہوں, لیکن کئی دفعہ کئی باتیں مس ہو جاتی ہیں, پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ مجھے تو چرچ میں جو سو جاتے لوگ, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جی ہو پریز دی لارڈ.
नौवीं आयत पढ़ने लगा हूं, 8वें बाब की 9वीं आयत। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा ये तमसील क्या है, यानी कि बीज बोने वाले की तमसील क्या है। उसने कहा तुमको खुदा के बेदों, बादशाही के बेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील यह है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वहां जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाए। इसका मतलब है कि अगर वो कलाम को थोड़ी देर रोक सकते होते तो ये कलाम उनके दिल में ईमान पैदा कर देता। ईमान का मतलब है कि इस कलाम का यकीन करो, जल्दी से इस कलाम का यकीन करो, और जब वो यकीन कर लेते तो वो कलाम उनको निजात देता। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है ये तो बहुत इनिशियल कलाम है जो उन्होंने सुनकर नहीं संभाला। सुना और इब्लीस आकर छीन के ले गया। कैसे छीन के ले गया? सुनने के एटीट्यूड से पता है, सुनने के रवैये से पता चल गया है कि यह इब्लीस छीन के ले जा चुका है। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो बीरिया के लोग थे वो थसलनीके के लोगों से ज्यादा नेकजात थे, क्योंकि जो पौल उनको कलाम सुनाता था फिर वो उन नविश्तों को दोबारा से पढ़ते थे कि क्या ये ऐसे ही है। मैं अक्सर कलाम के बाद जल्दी से एंड अप करता हूं और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप देर तक उन बातों को रीथिंक करें जो आपने सुनी है, ताकि वो आपके कलाम ज़हन के अंदर बैठे। कुछ देर खुदा के साथ, उसके साथ मुलाकात में रहें, उसके साथ बातें करें, ताकि वो कलाम आपके अंदर बैठे, क्योंकि सुने हुए कलाम ने तो कमाल करना है जिंदगी के अंदर, और वो कमाल करके रहेगा। और आगे लिखा है और चट्टान पर कि वो हैं जो सुनकर खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। अब इन्होंने ईमान भी रख लिया है, लेकिन जब आजमाइश आ गई, जब पत्थर निकालने का वक्त आया, तो कल भी मैं एक छोटी सी सेटिंग में कलाम सुनाते हुए ये कह रहा था कि कई लोगों को खेत में पत्थर बड़े पसंद होते हैं, कहते हैं इतना प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर तो हम बैठ भी सकते हैं, लेकिन याद रखें वो आपको निकालना पड़ेगा जो आपको और मुझे पसंद है, ताकि निजात तक पहुंचे। और जो झाड़ियों में पड़ा उसमें इससे वो लोग मुराद है जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये जीनियस लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जमीन झाड़ियां उगा सकती है वो फसल क्यों नहीं उगा सकती? लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी ताकत जा किधर रही है। इसका मतलब है ये वो तीसरी किस्म के लोग हैं जिन पर इब्लीस खास तवज्जो देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो फल पैदा करने वाली जमीन, ये तो बंजर है ही नहीं। इसके लिए उसने 3 तरीके उसने ढूंढे हैं: लस्ट ऑफ रिचेस, दौलत का फ्रेब; लस्ट ऑफ प्लेजर, ऐशो इशरत का फ्रेब; एंड केयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की फिक्रें। और वो फंस जाते हैं। फिर चौथे क्या है? मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल आते हैं। और कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता, बल्कि चिरागदान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं जो जाहिर ना हो जाएगी, और ना कोई चीज पोशीदा और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। और 18वीं आयत बड़ी अलार्मिंग है। बस खबरदार रहो तुम किस तरह सुनते हो। यह नहीं लिखा किस से सुनते हो, यह नहीं लिखा क्या सुनते हो, यह लिखा है कैसे सुनते हो, किस तरह सुनते हो। इसका मतलब है सुनने के भी कोई तरीके होते होंगे, सुनने के भी कोई तरीके हैं। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। कई बच्चे होते हैं क्लास के अंदर होते हैं, कई सुन बड़े गौर से रहे होते हैं, उनकी पूरी तवज्जो, जैसे फरिश्ते नहीं आसमानी बाप का मुंह तकते, वो बात करने वाले का मुंह ताक रहे होते हैं, उनके समझ आ रही होती है। वैसे कई तो अटेंटिव होने की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो सुनते कैसे हो? तो इसका मतलब है सुनने का जो फेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कलाम के लिए। हमें बड़ी तवज्जो से, बड़े शौक से, बड़े गहरे मसा के अंदर सुनने की जरूरत है, क्योंकि
ہمارا سننا ہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ بنے گا، کیونکہ سننے کے بعد ہم اس کلام کا یقین کریں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے، اور وہ ایمان کلام کے ساتھ مل کر پھل پروڈیوس کرے گا۔ زمین تو اپنے آپ سے پھل لاتی ہے، پھل کون پیدا کر سکتا ہے؟ میں کیسے پھل پیدا کر سکتا ہوں؟ سوائے یہ کہ میں خدا کا کلام سنوں اور اس کلام کو دل میں رکھوں اور کلام اگے۔ اور کیا ہے؟ آپ کو نجات کیسے ملی ہے؟ مجھے نجات کیسے ملی ہے؟ ہم کیسے خدا میں گرو کر رہے ہیں؟ ہم کلام کو سنتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، اس کے مطابق چل پڑتے ہیں، دیٹس اٹ، ختم بات۔ خدا سب کچھ کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے۔ کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی پودا لگا رہا ہے، مگر بڑھا کون رہا ہے؟ خدا۔ یہ خدا کا کام ہے، لیکن ہمیں اس بیج کو بڑے دھیان سے سننا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے، خدا میں کیسے سنوں؟ پوری اٹینشن سے پوچھیں ذرا سیمیول کو، جو چھوٹا بچہ تھا، خدا اس کو کہتا تھا سیمیول سیمیول، اور وہ دوڑ کے ایلی کے پاس چلا جاتا تھا۔ خدا کو اس کی پہلے اٹینشن چاہیے تھی۔ اب ایلی نے آخر کار سمجھا، اس نے کہا کہ اب کی بار اگر تجھے آواز آئے تو کہنا فرما، تیرا بندہ سنتا ہے، فرما میں سن رہا ہوں۔ اور جیسے ہی سیمیول نے کہا، خدا نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ میرے عزیزو، خبردار رہو کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جسے وہ اپنا سمجھتے تھے۔ نہ 19ویں آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک نہ پہنچ سکے، اور اسے خبر دی گئی تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، میری ماں مقدسہ مریم، ریلی مقدسہ مریم، اور میرے بھائی تو یہ ہیں۔ نمبر 1 کیا کر رہے ہیں؟ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کئی دفعہ سنے بغیر عمل کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ جو سنے بغیر عمل ہے وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ اس کا مزہ کیا آتا ہے کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، کیونکہ سنا ہی نہیں ہے، انسٹرکشن تو کوئی ہے نہیں سرے سے، جو ذہن میں اچھا لگ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ذات کی کتاب میں لکھا ہے، جب کہ ذات کی کتاب میں اسرائیل کے اندر کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی اتھارٹی نہیں تھی، تو کیا تھا کہ ذات کی کتاب میں بار بار لکھا ہے جس کے دل میں جو آتا تھا وہ کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ اتھارٹی ہوتے ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سونے کا ٹائم، یہ اٹھنے کا ٹائم، یہ کام پہ جانا، یہ ڈیوٹی، یہ اور کیا ہوا؟ کوئی بادشاہ ہی نہیں، اس لیے کوئی رول ہی نہیں۔ تو سنے بغیر عمل تو ہو رہا ہے نا، لیکن سنے بغیر والا عمل گوئنگ ٹو ڈچ بہت تکلیف دہ ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کتنی بڑی پریورٹی سننے کو دی، کہ امپورٹنس اپنے شاگردوں کو بتائی۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی ماں آئی، اور وہ ایک عورت نے، یسوع مسیح کلام کر رہے تھے، تو ایک عورت نے کہا، مبارک ہے وہ ریم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ یسوع مسیح نے کہا، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں اور ریلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، تو پھر ہمیں اپنی بیسکس کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ آج کا کلام ہے، یہ آج کا میسج ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، 1 منٹ کی بات ہے، شاید 1 منٹ سے بھی کم کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ہول ایکسپلینیشن خدا نے دی ہے۔ خدا نے ایک قوم کا واقعہ بتایا، خدا نے ریجیکٹ کیا انہیں۔ اور اگر آپ دوبارہ میرے ساتھ آئیے ہیبرو 12 میں، پریز دی لارڈ، ہاللویا، 25 میں لکھا ہے، خبردار، 12:25، اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا۔ کیسے انہوں نے انکار کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس سے تو نہیں سننا، یعنی کہ خدا سے تو نہیں سننا، یہ تو نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے، تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچیں گے؟
उन्होंने, इसका मतलब है मूसा के जरिए भी जो कलाम पहुंचा उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि जब उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया तो खुदा का पैगाम तो मूसा के जरिए आना था, और मूसा के जरिए जो कलाम पहुंचा फिर उसको भी रिजेक्ट किया। और अभी हमने पढ़ा है उन्होंने ऐन वो काम करने शुरू किए जो खुदा ने मना किया हुआ था। और लिखा है उन्होंने रिफ्यूज किया, इनकार कर दिया कि ये तो ना हमें सुनाया जाए, ये तो हम बहुत दफा सुन चुके हैं। राइट, लिखा है 26 ने लिखा, उसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फकत जमीन को ही नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और ये इबारत के एक बार फिर उस बात को जाहिर करती है कि जो चीजें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाएंगी ताकि बेहिली चीजें कायम रहें। सब कुछ खत्म हो जाएगा। आसमान, लिखा है इंसान घास की मानंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानंद। ये यसाया के अंदर गालबन 9वें बाब के अंदर जब यूहन्ना मुनादी करने लगे, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो खुदा ने उसको कहा मुनादी कर। उसने कहा मैं क्या मुनादी करूं? खुदा ने कहा हर बशर घास की मानंद है और उसकी शान और शौकत घास के फूल की मानंद। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। अगर हम बेहिले रहना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम टले ना, फिर कलाम ही एक वाहिद ऑप्शन बचता है, आसमान और जमीन नहीं, जिसके लिए हम भागे फिर रहे हैं। ना ये जमीन को हम कंट्रोल कर सकेंगे, ना ये आसमान हमारे कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि खुदा ने कह दिया है कि अब मैं आसमान को भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी हिलेगा। मैं कितना ज्यादा खुदा से डरना चाहिए। और 28वें आयत में लिखा है बस हम, ओ प्रेज द लॉर्ड, वेयरफॉर फाइनली कंक्लूजन। ओ खुदा का शुक्र हो, बड़ी जल्दी खुदा कंक्लूजन पे ले आया। बस वो बादशाही पाकर, नंबर 1 आपके पास पहले क्या होनी चाहिए? बादशाही। वी रिसीविंग अ किंगडम विच कैन नॉट बी मूव्ड। ओह प्रेज द लॉर्ड। ये इसका मतलब है ये वो वाली बात से नहीं जो दुनिया की है कि आप मिनिस्टर लग गए। ओह यस, वो भी अच्छी बात होती, लेकिन वो तो जमीन की बादशाही हुई ना। एक आसमान की बादशाही है जो हिल नहीं सकती, और जो हिल नहीं सकती वही कायम रहती है। एक ही बादशाही कायम रहने वाली है, खुदा की बादशाही। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। एक है बादशाही, और वो कौन सी बादशाही है? कलाम की बादशाही। कलाम की बादशाही। अगर मेरे ऊपर कलाम बादशाही नहीं कर रहा, अगर मेरे दिल की सीट पर कलाम नहीं है, आके लोग कहते हैं मेरे दिल पर खुदा बादशाही कर रहा है। ओ रियली? खुदा बादशाही कर रहा है? तो इसका मतलब है खुदा और है और कलाम और है, क्योंकि आप कलाम की तो मान नहीं रहे, ना कलाम से डर रहे हैं, और बादशाही आपके ऊपर खुदा की है। रियली? खुदा ने कभी धोखे में नहीं छोड़ा। हो खुदा बड़ा वंडरफुल है। उसने कहा अगर मुझसे मोहब्बत करते हो ना, फिर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। फिर उसने कहा जो तुम्हारा यकीन करता है, जो तुम्हें कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यीशु ने कहा मैं तो अपने पास से कुछ भी नहीं कहता, जो अपने बाप को कहते सुनता हूं वो कहता हूं, इसीलिए मैंने भी तुम्हें भेजा है। जो कुछ तुम्हें कानों में बताया जाए कोठे पे मुनादी करना, जो कुछ अंधेरे में बताया जाए रोशनी में बताना, लेकिन सुनना, बताना, क्योंकि दिस इज अ कल्चर ऑफ हेवन। दिस इज अ कल्चर ऑफ हेवन। ओह प्रेज द लॉर्ड। बस हम वो बादशाही जो हिलने की नहीं, बादशाही जो हिलने की नहीं, कलाम की बादशाही मेरे दिल पर है। अगर आपके दिल पे कलाम की बादशाही है, आप जहां मर्जी दुनिया में ट्रैवल करें, आपको जैसे ही खुदा का बंदा मिलेगा आप पहचान लेंगे। 10 मिनट में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज योर टॉपिक विल बी जीसस। योर टॉपिक विल बी जीसस। आप दुनिया में कहां मेरी बहनों बेटियों चली जाओ, कहीं आपको खुदा की बंदी मिल जाए, आप उससे बातें करना शुरू करें, 5 मिनट के बाद
topic will be Jesus. Because we know we have a kingdom. King is ruling here. It appears here from the lips. It appears from the lips. خدا کلام رومیو کو پولس کہتے ہیں خدا کا کلام تمہارے نزدیک ہے بلکہ تمہارے دل میں بلکہ تمہارے منہ میں ہے. وہ کلام نہیں ہے جو آپ کے بیگ میں ہے. نو نو نو. وہ کلام نہیں ہے جو آپ کے دل میں ہے. نو نو نو. وہ کلام ہے جو آپ کے دل میں اور آپ کے منہ پر ہے. اگر کلام منہ پر نہیں آیا کلام نے کام نہیں کیا زندگی میں, کیونکہ جیسے ہی کلام زندگی میں کام کرتا ہے وہ زبان پہ قبضہ کر لیتا ہے. اسی لیے لکھا ہے کامل شخص وہ جو باتوں میں خطا نہ کرے. تمہاری باتیں ایسی ہوں گویا خدا کا کلام. تبھی لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. سب طرح کا مکر اور فریب تم سے دور کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نئے نے قبضہ کرنا ہے. ایک نئے کو زبان کا کنٹرول چاہیے. پیارو کوئی اور کنٹرول کرنا چاہتا ہے جس کی بادشاہی ہے. جس کی بادشاہی اس نے بتانا تو ہے کہ میں بادشاہ ہوں. لکھا ہے پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں. ارے بادشاہی کے بعد فضل بھی چاہیے. او یس او یس. فضل کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور فضل سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہو پریز دی لارڈ. آپ کو پتا ہے پولس نے ایک دفعہ کہا رومن چیپٹر 7 کی لاسٹ ورسز کے اندر لکھا ہے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں. پھر وہ کہتے ہیں میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اور جو اوریجنل اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ یہ کہتا ہے میں خدا کے فضل کا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے لیے. یسوع مسیح کے ذریعے فضل آیا ہے اور آپ یسوع مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. میں اور آپ فضل سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. بادشاہی کو ڈیلی مینٹین کرنے کے لیے ہر روز مجھے خدا کا فضل چاہیے, ٹیلنٹ نہیں چاہیے. اور فضل کے لیے مجھے خدا کی حضوری میں جھکنا پڑے گا محتاج کی طرح. ہاں کیسے بلا؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب خدا کی بادشاہی میں آپ فضل مانگیں گے تو وہ اس دن کے لیے راست بازی کا کام کرے گا. کیسے؟ ریلی کیونکہ آپ بھوکے اور پیاسے ہیں. جب کوئی آدمی کسی چیز کا بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ضرورت. کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کوئی کسی چیز کی بھوک رکھتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. جب کہ آدمی روٹی کا بھوکا ہوتا ہے اس کا مطلب روٹی اس کو دو, کیونکہ اگر اس کو روٹی نہیں دیں گے تو وہ ویک ہو جائے گا یا سٹارویشن میں چلا جائے گا. تو جب ہم کہتے ہیں نا راست بازی کی بھوک رکھنا, اس کا مطلب ہے کہ خداوند مجھے راست بازی چاہیے, یہ میرے لیے بڑی ضروری ہے آج کے لیے. میں راست بازی کی باتیں نہیں کر پا رہا, میں راست بازی کی تھنکنگ میں مجھے چاہیے, پلیز میری نیڈ ہے. جب ہم ضرورت کے ساتھ خدا کے پاس آئیں گے دین خدا راست بازی پہ کام کرے گا. راست بازی ایسے نہیں ہے کہ میں نے لے کے ڈیکوریشن پیس رکھنا ہے, میں بھی راست باز ہوں, تسی کوئی وڈے راست باز نہیں آگے, اسی بھی راست باز ہاں. اور یہی اسرائیل نے کیا. کوئی خدا موسیٰ نہ بہت ہی گلاں نہیں کردا, ساڈے نہ بھی کردا, ایسی بھی خدا دے لوگ ہاں. اور کیا ہوا؟ خدا نے کہا میں ڈیسائیڈ کر دیتا ہوں کس سے باتیں کرتا ہوں. اس لیے میرے عزیزو ہمیں بڑے خوف میں رہنا چاہیے. لکھا ہے فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے خدا کی عبادت, پریز دی لارڈ, خدا ترسی, نمبر 1 خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں. سرو گاڈ ایکسیپٹیبلی ود ریورنس اینڈ گاڈلی فیئر. عبادت کے دوران بھی. اور ریئلی میں تو دیکھا لوگ لڑ پڑے تو 2 چرچ بنا لیتے ہیں, 2 پادری بن جاتے ہیں. میں 2 چرچوں کے خلاف نہیں ہوں نہ میں اس کو حیرانی سمجھتا ہوں کہ پادری کو لڑ پڑے, لڑ بھی سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ ریئلی یہاں پر بھی ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے عبادت کے وقت بھی. یس آف کورس. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, میں آپ کو بڑے چھوٹے پیمانے پہ بتاتا ہوں. میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں, 2 الگ الگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اونچی اونچی, خدا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈو یو تھنک دیٹ کہ اٹس گاڈلی فیئر؟ اور نو, ناٹ ایٹ آل. کین بی پرائڈ, اٹ کین بی پرائڈ. میں آپ کو بتاؤں یہ الٹیمیٹ پرائڈ ہے. بیکاز یو آر ناٹ سیٹلنگ میٹرز, یو آر سیٹلنگ گاڈ.
اور ریئلی خدا نے تو کہا تھا اگر تو اپنے بھائی کو جو تجھے دیکھ رہا ہے اس کو پیار نہیں کر سکتا تو مجھے کر ہی نہیں سکتا. اور ریئلی ہم تو سوچا تھا ہمارا تو خیال تھا اب 3 گھنٹے دعا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اگر تجھے قربان گاہ پہ یاد آئے تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے, وہیں چھوڑ کر جا, پہلے بھائی سے ملاپ کر, پھر آ کے نظر گزران. اور ریئلی ہم تو سوچ رہے تھے ہم اپنی عقل سے عبادت کریں گے. وہ خدا کو نہیں پسند. اس کا رزلٹ کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. کیوں بسم کرنے والی آگ ہے؟ خدا نے ایک پوری قوم کو ریجیکٹ کیا تھا, اس لیے کہ انہوں نے اس کلام کو ریجیکٹ کیا. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کلام کو ریجیکٹ نہ کریں, آپ خدا کو ایکسیپٹ کر لیں. میں تو آج تک دنیا میں تھک ہار گیا ہوں, میں خدا کو کلام سے جدا نہیں کر سکا. خدا تو اپنے کلام کے اندر ہے. آپ کون سا پیمانہ خدا کے لیے بنائیں گے؟ آپ کیسے کسی کو چیک کریں گے کہ وہ خدا کے اندر ہے کہ نہیں؟ کلام سے. آپ کیسے چیک کریں گے میرے گناہ معاف ہوئے؟ کلام سے. آپ کیسے کہیں گے کہ آپ نے نجات پائی ہے؟ کلام سے. کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے گواہ ہے خدا کے نزدیک؟ خدا کی طرف سے ہمیں کون گواہی دیتا ہے؟ Only the word of God. Only the word of God. Love it, read it, concentrate on it. کیسے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو. اور ریلی رات کو بھی, سونے سے پہلے بھی. خدا نے تو یہی کہا تھا کہ سوتے وقت اپنے بچوں سے میرے کلام کی باتیں کرنا, لیکن میرا خیال اس وقت فیس بک نہیں ہوگی, تو یہ شاید بریکٹ میں لکھا ہونا چاہیے تھا پر نہیں لکھا. دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے گروپ کے ساتھ ملنے والے ہیں جنہوں نے سدا اپنے کان کھلے رکھے. کیسے کھلے رکھے؟ اپنے وطن, اپنے ناطے داروں, اپنے رشتہ داروں میں سے نکل جا اور میں تجھے ایک ملک میں لے چلوں گا. یس لارڈ, یس آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو سڑک تو پکی ہوگی نا, کوئی مشکل تو نہیں آئے گی نا, کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا, کوئی ازمائش تو نہیں آ جائے گی نا, کوئی بیمار تو نہیں ہو جائے گا نا, کوئی میری بیوی کو تو نہیں پکڑ کے لے جائے گا نا, کوئی بادشاہ اپنے محل میں تو نہیں رکھ لے گا نا. میری غیرت ہے. اور ریئلی نو. وائس, ورڈ ان دا ایئر, دیٹس اے پریکٹس. ہم نے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے آسمان کی بادشاہی کو. ہم ان کے پاس جا رہے ہیں جو کامل ہو کے گئے ہیں, ان کے ساتھ ملیں گے اور وہ ہمیں بڑا حق کریں گے, وہ ہمیں ویلکم کریں گے. اوہ یس, یار تمہارے بغیر تو, یار تمہارا دور تو ہم سے بھی اچھا تھا. کیوں؟ ہمارے پاس تو پاکرو تھا ہی نہیں. ہمیں تو نو کہے گا میں نے تو خدا نے کلام دیا, اپنے اور اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنا, اور میں اگلے ہی لمحے بنانے لگا. 120 سال وہی کلام رہا اور کوئی کلام ہی نہیں تھا. 120 سال میں اسی بات پہ ڈٹا رہا. لوگ مذاق کرتے تھے, دیکھو اے ویکھو جی خدا والا جے, ویکھو جی پٹھے کام, سب بچے رول چھڑے, اگوں دا خدا ویکھو جی کوئی تی پتر نہیں انہوں دتا. 120 سال ہو گئے جے, اے دے بچے 3 منڈے وے جو سارے ٹرے پھردے جو کلم کلے. ویکھو انہاں دی خدا نے انہاں نوں برکت کی دتی جو ایڈے خدا والے. ویکھو اے خدا والیاں دا حال حشر ویکھو انہاں دا کی جو ہیں. ادھر کنکاں بیج کے ادھر آن کے ٹھک ٹھک لا کے بہ جاندے نے رات نوں. تے دتا تانوں کی خدا نے؟ نو صاحب تہاڈے کول ہے کی ہے؟ انہاں 8 جانا دے تو انہاں دے نال ہی مرنا ہے, تو اگوں تہاڈا نا ہی کوئی نہیں ہونا, تے کشتی کدے لیے بناندے پھردے ہو؟ آپ کو پتہ ہے how was terrible it is. کیا ہم کلام کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار ہیں؟ کیا کلام کا دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو ان کے ساتھ شیئر کریں گے نا, ہم تو سارا کے ساتھ شیئر کریں گے. سارا ہی ہمارے پاس ہونا ہے نا, مقدسہ مریم نے ہونا ہے نا. کیا بدکاروں نے تو نہیں وہاں ہونا, جھوٹوں نے تو نہیں ہونا نا, نہ زناکاروں نے ہونا ہے. انہوں نے ہونا ہے لیکن توبہ کر کے ہونا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے جائیں گے انہوں نے ہونا ہے. لیکن جب وہ وہاں پہنچے ہوں گے, کیا ان کے سننے کے کان نہیں ہوں گے؟ یس, ایک ہی بات سب کہیں گے, ہم نے سنا اور بلیو کر لیا, ہم نے سنا اور بلیو کر لیا. اور یہ دولت مند نے بتایا, دولت مند نے کہا, وہ جو لازر والی کہانی ہے, اس نے کہا باپ ابراہیم اس کو بھیج میرے بھائیوں کو بتائے, کیونکہ جب یہ مجھے توبہ کے لیے کہتا تھا میں نے تو نہیں کی جو تیری گود میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن میرے بھائیوں کو کوئی بتائے کہ وہ تو توبہ کر لیں.
کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی یہاں آ جائیں. میرے عزیزوں, God is so pretty. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں, میرے پاس وقت نہیں, نہ خدا کا روح مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں آپ کو سیون سے آگے کی باتیں بتاؤں جو خدا نے مجھے بتائیں. وقت نہیں ہے, آپ کا بھی بڑا قیمتی وقت ہے, لیکن میں آپ کی منت کرتا ہوں, خدا کی سننا سیکھیں, خدا کے تابع ہونا سیکھیں. جن کے ساتھ ہم جانے والے ہیں انہوں نے خدا کے کلام کا یقین کیا. 75 سال کی عمر میں خدا نے ایک آدمی کو کہا میں تجھے اولاد دوں گا. 69 ایئرز اولڈ اس کی وائف کو خدا نے کہا میں تجھے اولاد دوں گا. 69 or if I'm forgotten, please forgive me. لیکن اس کی وائف چھوٹی تھی, 9 years, yeah, like that. تو اگر انہوں نے خدا کے کلام کا یقین کیا, اور 25 سال ابراہیم کو انتظار کرنا پڑا, اور ایک دن ایسا آیا اس نے کہا, لوگوں نے اس کو, کسی نوکر نے بلا کر ابراہیم, اس نے کہا نا 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 نا, ابراہیم کا مطلب ہے باپ, اور میں ہوں ابراہیم. کیا ابراہیم؟ یا ابراہیم کا تو مطلب ہے قوموں کا باپ. ابراہیم, اچھا تو ایک بچے کا باپ بننے سے بھی پہلے یعنی کہ تو قوموں کا باپ بن گیا. اور ریلی بڑھاپے میں ایسا ہو ہی جاتا ہے. لیکن دس واز اوبیڈینس ٹو گاڈ. خدا نے کہا اب تیرا نام ابراہیم نہیں ہوگا, تیرا نام ابراہیم ہوگا. That's right. خدا نے کہا میرا جو عہد تیرے ساتھ ہے نا, that's the last. میرا خیال ہے یہ لاسٹ ہے, اگر لاسٹ نہ ہو مجھے معاف کیجیے, یہ لاسٹ ہے. خدا نے کہا جی جو عہد ہے نا میرا تیرے ساتھ, یہ ختنے کا عہد ہوگا. غور سے سنیں, ختنے کا عہد ہوگا. اچھا ختنے کا عہد ہوگا, لکھا ہے اسی دن ابراہیم, اسماعیل اور اس کے ہر گھر کے فرد کا جو میل تھا سرکمسیژن ہوا. ہرڈ, بلیوڈ, ڈیڈ اٹ. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے میں نے سنا اور یقین کیا پر میں عمل نہیں کر رہا. نو نو نو, کلام رک ہی نہیں سکتا ایمان کے بعد. جب ہم ایمان لے آتے ہیں اٹ ڈز ورک. اور یہ جو شہر ہے نا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا, اس میں ہم جا رہے ہیں. یہ ہے ہماری سٹیزن شپ, یہ ہے ہمارے پڑوسی. اب ذرا خود سوچ لیں خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم ایک ڈرونے پہاڑ کے پاس نہیں آئے, ارے ہم تو ایک زندہ امید کے پاس آ گئے. ہم تو بہت پیارے خداوند کے پاس آ گئے. ہم تو معاف کرنے والے یسوع کے پاس آ گئے, چھڑکاؤ کے خون کے پاس آ گئے, جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے. اگر کوئی اس کی سنے, اس کا خون بھی ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے. ہابل کا خون زمین سے پکارتا تھا میرا بدلہ لے, اور خدا نے قائن کو بتایا تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے کہ بدلہ لوں, مجھے لینا ہوگا. لیکن یسوع نے صلیب پر پکارا, اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. اور آج بھی جب ہم اس کے لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں نا, وہ لہو پکارتا ہے باپ ایرک کو معاف کر, یہ نہیں جانتا کیا کرتا ہے. اور خدا پھر اس خون کے قطروں کی وجہ سے مجھ پر رحم کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو, خون تب آتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے, اگر ہمیں پچھتاوا نہیں اپنے گناہوں پر, اگر ہمیں خدا کے کلام کی نافرمانی پر پچھتاوا نہیں ہوتا, اگر ہمیں اس کے کلام کو زمین میں پھینکتے ہوئے تکلیف نہیں پہنچتی, which kind of God we are serving? which kind of God? خدا کی عبادت کے لیے بادشاہی, خدا کا فضل بہت ضروری ہے. اور اب ہم نے دعا عبادت جو کرنی ہے خدا ترسی کے ساتھ کرنی ہے, خدا خوفی کے ساتھ کرنی ہے. ریزن کیا ہے؟ اصل میں ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے اور چند منٹ کے لیے خیال کریں. ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے کلام سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا, لیکن آپ عمل کر نہیں پائیں گے. نہ میں عمل کر سکتا ہوں جب تک میں اس کو بلیو نہ کروں. آپ میری باتوں کو بلیو نہ کریں. مہربانی سے آپ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھیں. ہم نے اس کو اسکرین پر ڈسپلے کیا ہے, اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں مہربانی سے ان حوالوں کو خود پڑھیں اور کسی نتیجے پر پہنچیں. خدا سے دوستی بنائیں, اس سے پیار کریں. وہ مجھے اور آپ کو اپنی ہیکل بنا چکا ہے,
उसने कह दिया सो बना चुका है, और वो हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर रहता है। उसको रहने दें, उसको प्यार करें। आइए हम सब दुआ करते चंद मिनट के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाते हैं। आइए हम अपना ख्याल खुदावंद को देते हैं और कहते हैं, खुदा मुझे तेरी जरूरत है, आई नीड योर ग्रेस। मैंने ईमान लाया, मैंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया बादशाही के लिए, क्योंकि खुदा का तो एक ही फॉर्मूला है, पानी और रूह का जन्म। अगर हम पानी और रूह से पैदा नहीं होंगे, खुदा की बादशाही में नहीं जा सकेंगे, बल्कि उसको देख भी नहीं सकेंगे। पहले उसने कहा, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और फिर यीशु मसीह ने दोबारा कहा निकोदेमस को, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमें नई पैदाइश का गुस्ल चाहिए, फिर हमें उसका फजल चाहिए चलने के लिए। हमें निजात ही फजल से मिली है। पौलुस तीतस को कहते हैं हमें फजल ही से निजात मिली है। इफिशियंस चैप्टर 2 में कहते हैं हमको फजल ही से निजात मिली है। फजल ही है जिस निजात के सफर को पूरा करता है हमारी जिंदगी। और ये तब होता है जब हम पे रहम हो, और रहम तब होता है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क करते हैं। लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कभी कामयाब ना होगा, मगर जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी, यानी उस पर खुदा का रहम होगा। अगर आप चाहते हैं और मैं चाहता हूं खुदा का रहम हो, आइए अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क कर दें। और मैं आपको बताऊं कैसा इकरार करें। जो गुनाह आपको पता है क्या है, उनका नाम लेकर उन्हें तर्क करें, और खुदावंद आपको फतह देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला तू मेरे लोगों को ब्लेस कर। मुझे तेरी ब्लेसिंग चाहिए। ऐ दुश्मन सुन, मेरा खुदावंद जीत गया है। सुन, मेरा खुदावंद जीत गया है। मेरे खुदावंद की आवाज कानों ने कबूल कर ली है, बहुतों ने कबूल कर ली है, बहुतों ने एक लाइन खींच दी है, पिछली जिंदगी में और अगली जिंदगी में बहुतों ने। सुन, खुदावंद को जलाल मिला है। हालेलुया, वी गिव यू ऑनर, वी गिव यू ग्लोरी फादर, वी ऑनर यू। एक एक को ब्लेस कर, सदा बरकत कायम रहे, और हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से खुदा की इबादत बड़े खौफ के साथ कर सकें, और डर के साथ, डरते हुए हो खुदा हमें गॉडली फियर दे और रेवरेंस दे। खुदा हम रेवरेंस से तेरी इबादत करें, गॉडली फियर से तेरी इबादत करें, फजल के साथ, फजल को साथ लेकर तेरी पसंद की इबादत जो तुझे पसंद है, जो तूने फरमाया। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। बाप, मुझे मेरे लोगों को फजल दे, बड़ी बरकत दे खुदा। हो रबा बाबा काला बशीलिमान तलाला दा, यस बेटा। ओ रमा मामा काला बशीलिनान तलाला सलाला दरुदु रीरा दा दरुदु शलाला सरुरा दरुदु रीरा दा दरुदु रीरा दा दरुदु। ये बुरी राह छोड़ दे कि तौबा कर आज से, बुत तोड़ दे। ओहो रबा बाबा खला रशला ला ला ला, हीरा बाबा बाबा खला बशला ला 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 दो। ओ रा 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 रा, कि तौबा कर आज से, गुनाह के तोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का इकरार कर, ओह यस, तू यीशु पे ईमान ला, ओह यस, ओह मिलेंगी तुझे बरकतें, तू यीशु के हुजूर आ, ग्लोरी तुझे दे। जब तेरी शजान वो देंगे तुझे क्या, कोई हो जो मरियम की तरह अच्छा हिस्सा चुने। यस, खुदा तूने कहा, माता एक बात तो है, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो इससे कभी छीना नहीं जाएगा। She is listening me, she is listening me. Yes Lord, फजल दे, फजल दे,
ہمارے منہ سے تیرا کلام نکلے. ایک منٹ مجھے دو, گیو می اے منٹ پلیز. جو میرے ساتھ ابھی لائیو پہ ہے, جلدی سے ایک حوالہ دیکھیں, جلدی سے. پہلا تسلنیکیوں اس کا 2 باب. ہو خدا تیرا شکر ہو, پریز دی لارڈ. ہو خدا تیرا شکر ہو, ربا بکلا بشر, ہو رادھا, ہو خدا تیرا شکر ہو. تھینک یو فادر. او پریز دی لارڈ. 2 باب اس کی 11 آیت. ہو خدا تیرا شکر, پریز دی لارڈ. ہاللویا. شرابا بکر 11 میں لکھا ہے. خدا بڑے غور سے اس کو سنبھال کے رکھ لیں, اس آیت کو, آپ کے کام آئے گی. 12ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. تمہارا چال چلن ہو تاکہ لکھا ہوا ہے. لکھا چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے, اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے, تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے. اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں, بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا, اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. جیسے بھی آپ اینڈ کرنا چاہتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو سب کرامات ہے, تو سب پہ مہار ہے, تو بخشتا ہے برکتیں, تو یسوع مہربان ہے, تو ابدی میری ہے, وہ بادشاہ جلال کا. ملیں گی تجھے برکتیں, تو یسوع کا حضور آ, جب ہی بے جان ہے, وہ دیں گے تجھے کیا بھلا. ملیں گی تجھے برکتیں, تو یسوع کا حضور آ, جو ہی بے جان ہے, وہ دیں گے تجھے کیا بھلا. ہاللیلویا جیسس. میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا, اور اس موقع کے لیے خدا جو تو نے بخشا. خدا مجھے معاف کر خدا, مجھے تیرے فضل اور تیرے رحم کی ضرورت ہے. او خدا جلدی ایک وقت آنے والا ہے جب تو فضل اور رحم کا وقت روک دے گا. خدا تو ججمنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا. او ہاللیلویا. تب توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا خدا. ہاللیلویا. او تب خدا بدلاؤ کا موقع نہیں دیا جائے گا. لیکن آج خدا اس موقع کو ویل کرتے ہوئے خدا, او میں توبہ کرتا ہوں خدا, مجھے معاف کر, مجھے بدل خدا. میری زندگی میں سے او وہ کڑوے دانے نکال دو جو تجھے پسند نہیں ہے میرے یسوع. ہاللیلویا جیسس. او ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. او بغیر ہاتھ کے خداوند, او تیری آسمان کی بادشاہی میں جانا زیادہ بہتر ہے کہ میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ خداوند او جہنم میں جاؤں. او ایک آنکھ کے ساتھ خداوند تیری آسمان کی بادشاہی میں جانا زیادہ فائدہ مند ہے کہ میں دونوں آنکھوں کے ساتھ خداوند او جہنم میں جاؤں میرے یسوع. او میرے آقا میرے یسوع. ہاللیلویا. آج تو رحم کر خداوند, او ہمارے ذہنوں کو کھول خداوند, او بہت سارے دل میں ماں خداوند. ہاللیلویا جیسس. او کسی کے اندر جا کے یہ بات بریک کرے خداوند. ہاللیلویا. کنوکشن جاری ہو میرے یسوع. میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں میرے یسوع. اور میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ خداوند کہ ان کو بلیس کر خداوند. اور جب آج شام کو ہم ایک بار پھر ملتے ہیں خداوند, او تو خداوند اپنے لوگوں کو بلیس کر خداوند, ہمیں بلیس کر, اس ٹیم کو بلیس کر یسوع. اور تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دیتے رہیں خداوند, تاکہ تیرے نام کو اونچا اٹھاتے رہیں میرے یسوع. میں تیرا شکر کرتا ہوں. آمین. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جو ہمیں واچ کرتے ہیں یا ریکارڈنگ یا لائف پہ. آپ خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آج شام 6 بجے ہم پھر سے لائیو ہوں گے, اور ہم
हम फिर से खुदा की कोशिश करेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगियों के लिए कोई बीच, कोई चीज़ हासिल करेंगे। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डालें। हम आज शाम को उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर रिपीट करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।